یہ سورت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سورت کا نام عادیات ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑے عجیب اور بڑے نرالے انداز سے سمجھایا ہے، اور سمجھایا بھی انسانوں کے سامنے گھوڑوں کو لا کر کے۔ کس کو لا کر؟ یعنی انسان اور گھوڑوں کو دونوں آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کی کتنی مانتا ہے اور انسان اپنے مالک کی کتنی مانتا ہے۔ بھئی ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور گھوڑے کا مالک کون ہے؟ انسان ہے جو اس کی دیکھ ریکھ میں۔ ویسے ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن ایک ریزن کے درجے میں، ایک سبب کے درجے میں تو انسان مالک ہوتا نا گھوڑے کا۔ تو گھوڑا اور انسان اللہ نے دونوں کو کھڑا کیا ہے، اور دونوں کو کھڑا کر کے پھر انسان کو یہ سمجھایا ہے، اب بتا میری تو زیادہ مان رہا ہے یا یہ گھوڑا جانور ہو کر اپنے مالک کی زیادہ مان رہا ہے۔ اور پھر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کچھ چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ سامنے والا ہماری بات کو سچا مان لے، لیکن اللہ قرآن میں جو قسم کھاتا ہے وہ اس وجہ سے کھاتا ہے تاکہ بات کی اہمیت کو بندہ سمجھے کہ یار کوئی تو عجیب بات ہوگی کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، ورنہ بات اللہ کی ہو یا بات رسول اللہ کی ہو اور سننے والا ایمان والا ہو اور اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ مسلمان تو نام ہی سرنڈر کرنے والا ہے نا۔ مسلمان کی میننگ کیا آتی ہے؟ سرنڈر کرنے والا، کہ بات آئے، کلام آئے، کوئی حکم آئے، بس گردن جھکا دینا، یہی مسلمان ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسلمان کے نام پر دھپا ہے۔ یہ تو قسم کھائی گھوڑوں کی اس وجہ سے تاکہ جو بعد میں آنے والی بات ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کہنے والا ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو بات پر زور دینے کے لیے، بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو بعد میں جو بات آنے والی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے۔ قسم کھائی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یہ قسم کھائی ہے۔ اب دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی ان باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو گھوڑا اپنی مالک کی وفاداری میں کرتا ہے۔ بتاؤ جی، انسان ہو یا جانور، سب سے زیادہ قیمتی تو جان ہوتی ہے نا۔ اگر جانور کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں یہ مجھے ذبح کر دے گا، اگر یہ اسے پتہ چل جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو آپ کا ہاتھ آئے گا، ہمارا ہاتھ آئے گا وہ جانور؟ ارے جانور کی تو دور کی بات ہے، اگر اپنے بیٹوں کو پتہ چل جانا ہے 1 گھنٹے کے بعد ابا ہمیں پیدل وہاں بھیجے گا، تو 1 گھنٹے کے بعد پوری دنیا تو مل سکتی ہے، بیٹا نہیں ملے گا۔ بتاؤ جی، ہے نا بات؟ سب کا تو ایسا حال نہیں ہے، بعض کا ایسا حال ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کی ان باتوں کو بیان کر رہا ہے جو اپنی مالک کی وفاداری میں گھوڑے کرتے ہیں اور جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پہلی کیا بات ہے؟ دیکھو کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب یہاں ذرا سوچو کہ جب گھوڑے کی پیٹھ پر مالک سوار ہو جاتا ہے تو لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ ذرا ساری یوں کر کے کرتا ہے تو گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اور کھینچ لیتا ہے تو گھوڑا بریک لگاتا ہے۔ اب ذرا ساری حرکت مالک دے رہا ہے تو حرکت کی وجہ سے گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی، اور ایک اور حرکت دی
عجیب انداز سے، تو گھوڑے نے اپنے آپ پر بریک لگا لیے۔ اب بتاؤ گھوڑے کو یہ کون بتا رہا ہے کہ ایسے اگر کرے گا تو یہ تیز دوڑ رہا ہے، اور لگام کھینچے گا تو یہ رک جانا، کون بتا رہا ہے گھوڑے کو؟ کوئی اس کی ٹریننگ ہوئی ہے؟ یا کہیں گھوڑوں کا اسکول ہے، کہیں کالج ہے، یونیورسٹی ہے کہ بھئی چل وہاں پڑھ کے آؤ، وہاں سیکھ کے آ، جب تو یہ دوڑایا جائے گا؟ کہ ایک حرکت دی مالک نے تیز رفتار کر دی، کم کر دی بریک لگا لیے۔ کتنا تابع دار ہے اپنے مالک کا گھوڑا، کتنا فرما بردار ہے۔ اب جب تیز دوڑتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہانپتا بھی ہے، اس کے منہ سے پانی بھی نکلتا، اس کے منہ سے جھانک بھی نکلتا، اور تو اور پورا بدن اس کا پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، پورا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ لیکن مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ مالک تو میرا مالک ہے، پیٹھ پہ سوار ہو گیا، میں تیرا غلام ہوں، تیز دوڑا تیری مرضی، ہلکے چلا تیری مرضی۔ تو یہاں بتا کر کے گھوڑے کی یہ جو ایک طاقت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے میرے بندو کیا تم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ میرے بندو بتاؤ کیا تم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ کتنی جگہ سے تمہارا رب تمہیں روکتا، کیا روکتے ہو کبھی؟ کتنی جگہ سے تمہارا رب کہتا یہاں تیز چلنا، کبھی تیز چلتے ہو؟ اب بتاؤ تم اچھے ہو اپنے رب کے نزدیک یا گھوڑا اچھا ہے اپنے مالک کے نزدیک؟ اچھا ایک بات اور ہے، ہم اپنے رب کے سامنے بے بس ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ اس کی مدد نہ ہو تو سانس بھی نہیں لے سکتے ہم، تو اس کی مدد نہ ہو تو ہم پلک بھی نہیں جھپک سکتے، اس کی مدد ہو تو ایک لقمہ جو ہم نے منہ میں رکھ لیا ہے وہ چبا نہیں سکتے، چبا لیں، اس کی مدد نہ ہو تو نیچے اتار نہیں سکتے۔ ہم ہر قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے رب کے سامنے ہر اعتبار سے ایک چونٹی کی برابر بھی ہماری آپ کی حیثیت نہیں ہے، اور گھوڑے کی حیثیت اس کے مالک کے سامنے کئی گنا زیادہ، ایک انسان سے ایک گھوڑے کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مثالیں دی جاتی ہیں گھوڑوں کی طاقت کی، آپ نے دیکھا ہوگا انجن خرید کے لاتے ہیں یا کوئی موٹر خرید کے لاتے ہیں تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اتنی پاور ہارس کا ہے۔ ہارس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں کہ بہت پاور والا، پاور ہارس، یعنی گھوڑے جیسی طاقت ہے اس موٹر کے اندر، گھوڑے جیسی طاقت ہے اس انجن کے اندر، اس گاڑی کے اندر گھوڑوں سے ایسی طاقت ہے۔ یعنی گھوڑوں کی طاقت کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر گھوڑا چاہے مالک کو قبضے میں نہیں آ سکتا، گھوڑا اگر چاہے اپنی طاقت کا استعمال کر لے تو چاہے تو اپنے کھروں سے ہی روند روند کے اور کھون کھون کے ہی مار دے مالک کو، لیکن اس کے باوجود بھی مالک تو دور کی بات ہے، مالک کا سب سے کمزور بیٹا بھی اگر آ جاتا ہے نا تو جدھر کو اس کی لگام لے کے چلتا ہے گھوڑا ادھر کو چل جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بتاؤ گھوڑا اپنے مالک کے سامنے اتنا طاقتور ہونے کے بعد بھی اپنے مالک کے سامنے سرنڈر رہتا ہے۔ میرے بندے بتاؤ تم اپنے رب کے سامنے کتنا سرنڈر رہتے ہو؟ میرے بندے بتاؤ میں بھی تو تمہیں کدھر کو چلانا چاہتا ہوں، میں بھی تو تمہیں نماز کے وقت مسجد کی طرف دوڑانا چاہتا ہوں، چلانا چاہتا ہوں۔ ایک گھوڑا اپنے مالک سے اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی کبھی بے وفائی نہیں کرتا، اور تم اپنے رب کے سامنے تمہاری چونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی تم کتنی بڑی بے وفائی کرتے ہو۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، یہی اللہ بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے کہ کتنا ہانپنا ہے، نہیں پرواہ کرتے کہ ہمیں تیز دوڑنا ہمارے لیے نقصان ہے، نہیں پرواہ کرتے کہ ہمارے لیے آہستہ دوڑنا فائدہ مند ہے، نہیں، وہ تو اپنے مالک کے ایسے تابع ہو گئے، جیسے چاہے دوڑا لے، جب چاہے روک لے، جب چاہے بٹھا لے، ہم تیرے خلاف کمی نہیں جائیں گے۔ اللہ وہی فرماتا ہے کیا تو ایک گھوڑے کے برابر بھی ہے؟ نہیں۔ اگر یہی گھوڑا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بتاؤ بات کرنے کے قابل ہوں گے ہم؟ اللہ منع نہیں کرتا ہمیں کہ سود نہیں کھانا، اللہ منع نہیں کرتا ہمیں کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے،
اللہ منع نہیں کرتا ہمیں کبھی غلط نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ یہ ہمیں روکنا چاہ رہا، روک رہا اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. ہم کتنا رک رہے ہیں. اور گھوڑے کو ذرا سا ہی لگام کسی ہے اور گھوڑا وہیں ایک دم بریک لگا دیتا ہے. اس لیے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. ابھی مان جا میرے بندے، اب تو گھوڑوں سے بھی کمپیئر کر دیا تجھے اب تو. اور اللہ کی قسم ہر انسان چاہے کتنے بھی بڑا بڑا نیک کیوں نہ ہو، جب یہ چیز سامنے رکھے گا نا تو اپنے آپ سے گھوڑے کو آگے پائے گا کہ یار میں تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہو گیا. حالانکہ وہ تو جانور ہے، اس کے لیے تو قرآن بھی نہیں اترا ہے. وہ تو جانور ہے، اس کے لیے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. اس کے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی اپنے اور نہ کوئی ٹریننگ ہے ایسی. ہاں گھوڑوں کو ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے باضابطہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ تیز دوڑائیں گے تو تیز دوڑے گا، ہلکے دوڑائیں گے تو ہلکے دوڑے گا، لگام کسیں گے تو رک جائے گا، لگام کو جھٹکے ماریں گے تو تیز دوڑے گا. یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے گھوڑوں کی. تو اگر ہم سوچیں ہم میں سے ہر کوئی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، رزلٹ پر پہنچیں گے کہ ہاں یار ہم سے بہت آگے ہے اللہ کی یہ جانور اور اللہ کا یہ مخلوق. تو کتنا عجیب انداز سے سمجھا رہا اللہ کہ اب تو مانو بھائی، اب تو گھوڑے کو تمہارے برابر کھڑا کر دیا. اور یہ سوچ کر کے کہ بھائی ہم سے گھوڑا آگے نکلنا، تو اب یہ نہیں کہ ہمیں پیچھے اور جانا ہے، یہ نہیں، بلکہ ایک سبق لینا، ایک میسج لینا ہے کہ ہم سے جانور آگے نکل رہے. وہی تو ایک صحابی نے فرمایا تھا نا، ایک اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک اونٹ، اور آ کے اپنی پیشانی، اپنا سر حضور کے سامنے جھکا دیا. صحابہ نے دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جانور آپ کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو ہم تو اس بات کی اور زیادہ قابل ہیں، اور ہم تو اس بات کے اور حقدار ہیں کہ ہم اپنی پیشانی آپ کے سامنے جھکائیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری محبت بجا ہے، تمہارا عشق اپنی جگہ ٹھیک ہے، تمہارا تعلق، تمہارا ایمان سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اور میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر انسان کو میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو پھر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. یہی تو جذبہ آیا تھا. یہ جانور ہم سے آگے نکل رہا ہے. اور پھر آگے کیا کہہ رہا اللہ، فالموریات قدحا، کہ جب دوڑتے ہیں تو جب ان کے کھر زمین پر لگتے ہیں تو چنگاریاں سے اٹھتی ہیں. آپ کبھی دیکھنا گھوڑے جب سڑک پر دوڑتے ہیں تو ان کے کھروں کے نیچے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، نال لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جب نال سخت زمین سے ٹکراتی ہے تو چنگاریاں چھوڑتی ہوئی جاتی ہے. کیا چھوڑتی جاتی ہے؟ اب معلوم ہے یہ چنگاری کیوں چھوڑتی ہے. چنگاری اس لیے چھوڑتی ہے، اس کی کھر اور اس کی جو نال ہوتی ہے اس لیے چھوڑتی ہے کہ یہ جہاں بھی قدم رکھتا ہے اور قدم جہاں سے اٹھاتا ہے تو یہ جم کے قدم رکھتا ہے، یہ جما کے قدم رکھتا ہے، اچھے سے قدم رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری پیٹھ پہ سے میرا مالک نیچے کو گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا مالک میری پیٹھ پہ سے نیچے کو گر جائے. مجھے پیر جما کے رکھنا ہے اور جما کے اٹھانا ہے، چاہے میرے پیر کے نیچے آگ ہی کیوں نہ بن جائے. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے کبھی تو نے سوچا ہے جہاں میں نے تجھے کہا کھڑے ہونے کو وہاں کھڑا رہنا، بس جہاں سے منع کیا ہے، میں نے اپنی جن باتوں میں نے تجھے جمایا، کبھی تو جمع ہے میری باتوں پر. میرے نبی نے کتنی باتیں تجھ تک پہنچائی ہیں، کبھی تو جمع میرے نبی کی باتوں پر؟ کم سے کم اتنا ہی جم جاتا جس میں گھوڑا جم جاتا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. اور پھر آگے کیا کہا، فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت میں وہ حملہ کرتے ہیں. صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ حملہ کرتے ہیں. اب یہاں بڑی عجیب بات کہی ہے، سورہ عادیات کی 3 آیت ہے یہ. صبح کا وقت کتنا اچھا لگتا ہے جی، کتنی بہترین نیند آتی ہے صبح کے وقت میں، کہ مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اتنی بہترین نیند آ گیا. ہاں ہم تو ہماری مسجد میں تو اللہ کا شکر ہے کہ 3 صفیں 3.5 صفیں اب ہو رہی ہیں الحمدللہ، لیکن دوسری مسجدوں کا، ہمارے آس پاس کی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں.
زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، اپنے یہاں ادھر جو مسجد ہے ان کا سروے کر کے دیکھ لینا. تو صبح کے وقت اتنا بہترین ہوتا ہے کہ مسلمان مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اتنی بہترین نیند آتی ہے، اتنی بہترین نیند آتی ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صبح کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اتنی بہترین نیند آ رہی ہے. اور ایک صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، بہت مہنگا باغ تھا، بڑا گھنا باغ تھا ان کا. اتنا گھنا باغ تھا کہ اگر پرندہ داخل ہو گیا تو اب اوپر کو پرندہ نکل نہیں سکتا، سائڈ سے تو نکل سکتا، اتنا گھنا باغ تھا. پرندہ اگر داخل ہو گیا، یہاں سے اگر آ گیا تو اوپر کو تو نہیں نکل سکتا، سائڈ میں کو نکل سکتا ہے. تو ایسے ان کا گھنا باغ تھا، اگر سائڈ سے آ گیا تو اوپر کو نہیں نکل سکتا، سائڈ سے تو نکل سکتا ہے ادھر ادھر کو. وہ ایک پرندہ آیا اور آ کے باغ میں پھنس گیا. جو باغ کے مالک تھے صحابی، ان کا ذہن ادھر کو چلا گیا، پرندے کی طرف کو، کہ پرندہ آیا پریشان ہو رہا ہے. اور ایسا ذہن گیا کہ یہ بھول گئے کہ میری کون سی رکعت ہے، یہ بھول گئے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ بھول گئے. جب یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو نمازوں کے ساتھ اپنی کھلواڑ کر رہے ہیں، دین کو ہم نے مذاق ہی بنا کر رکھ دیا ہے. جب ان کا دھیان گیا تو ذہن سے نکل گیا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں. سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. یا رسول اللہ، میں اپنے اس باغ کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، کیوں؟ بڑا قیمتی باغ ہے. یا رسول اللہ، اس باغ کی وجہ سے مجھے نماز میں شک ہو گیا تھا. یا رسول اللہ، اس باغ کی وجہ سے مجھے نماز میں شک ہو گیا، اس باغ کو میں رکھوں گا نہیں. صدقہ کر دیا پورا باغ. بڑا مشہور باغ تھا وہ باغوں والوں میں. تو صبح کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. تو اب گھوڑے کا مالک کیا کرتا ہے؟ گھوڑا جو ہے نا عام طور سے جنگوں میں استعمال ہوتا تھا. عربوں میں، عرب والے جو تھے جنگوں میں گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے. اور جب یہ جنگوں میں، لڑائیوں میں گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے تو جو حملہ کرنے کا وقت ہوتا تھا وہ عام طور سے صبح کا وقت ہوتا تھا. ایک تو موسم بھی نارمل ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے موسم میں، اور پوری رات کے آرام کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت حملہ زیادہ کارگر ہوتا تھا، زیادہ کامیاب ہوتا تھا. تو اتنا قیمتی وقت صبح کا آرام کا وقت چھوڑ کر کے جب مالک اپنے گھوڑے کو لے کر کے میدان میں اترتا ہے تو اب گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ صبح کا وقت ہے میں نہیں جاتا، کہ نہیں مالک میں آپ کا غلام ہوں، صبح کے وقت لے کے چلو گے تو صبح کو وقت چلوں گا. اور کہاں چلوں گا؟ میدان میں، جنگ کے میدان میں. اب دیکھو، اگر آپ بھی گھوڑے پہ میں بھی گھوڑے پہ، فار ایگزامپل میں اور آپ جنگ کر رہے ہیں، تو میں آپ کا دشمن، آپ میرے دشمن ہی تو ہیں. گھوڑے کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے نا، یعنی میرا گھوڑا آپ کا دشمن نہیں، آپ کا گھوڑا میرا دشمن نہیں ہے. لیکن آپ کے گھوڑے نے آپ کے ساتھ اور میرے گھوڑے نے میرے ساتھ اتنی وفاداری کی ہے، اتنی وفاداری کی ہے کہ میرے گھوڑے کو بھی پتا ہے کہ یہ جنگ کرنے جا رہا ہے، اور تلواریں چمچما رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، زخمی کوئی ادھر تڑپ رہا، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے. لیکن ان تمام منظر کو دیکھ کر بھی گھوڑا اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. مالک اگر تو مجھے کنویں میں بھی دھکیل دے گا تو میں وہاں بھی تیرے لیے تیار ہوں. اور کتنی مرتبہ تیر بھی لگ جاتا ہے، تلوار بھی لگ جاتی ہے، گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر بھی گھوڑا پیچھے قدم نہیں ہٹاتا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت وہ حملہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے اس آیت کے اندر، میرے بندے تو کم سے کم گھوڑے کو ہی دیکھ لے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اپنے مالک پر. تیرا رب تو تجھ سے جان نہیں مانگ رہا، تیرا رب تو تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا آ تلواروں کے سائے میں، تیرا رب تو تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا آ توپ کے منہ پر آ کے بیٹھ جا. تیرا رب تو بس اتنا کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لے آ کر کے. تیرا رب تو بس اتنا کہہ رہا ہے میرے بندے حرام چھوڑ دے. تیرا رب تو بس اتنا کہہ رہا ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے. تیرا رب تو اتنا کہہ رہا ہے بس اچھے اخلاق بنا لے. تیرا رب تو یہ کہہ رہا ہے اپنا نیچر اچھا کر لے، اپنا کریکٹر اچھا کر لے. تیرا رب تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو جا کے میدان میں اتر جا، تلوار لے لے. گھوڑے سے ہی سبق حاصل کر لے، گھوڑے سے ہی کچھ
پیغام حاصل کر لے کہ وہ نہیں گلا کرتا اپنے مالک سے کہ مجھے کیوں لے کے جا رہا ہو، وہ دشمن آپ کا، تو مجھے کیوں موت کے منہ میں دھکیل لے ہو بھائی، نہیں کرتا. تو اللہ کہہ رہا کم سے کم اتنا ہی کر لے میرے بندے. فالمغیرات صبحا، اور پھر آگے کیا کہا، فاثرن بہ نقعا، پھر اس وقت وہ غبار بھی اڑاتے ہیں. یعنی جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو غبار اڑتا ہے، اور جب غبار اڑتا ہے تو پھر نقصان بھی تو ہوتا ہے نا غبار سے، کہیں ناک میں جائے گا، کہیں منہ میں جائے گا. گھوڑا کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے کہاں دھول گبردار میں کہاں پھنسا رہے ہو مجھے. اور ایمان والا اب یہ تقاضا کر رہا کہ دیکھ گھوڑا اپنے مالک کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، تو اپنے رب کے لیے کیا قربانی دے رہا ہے. پھر آگے کہا فوسطن بہ جمعا، پھر اس وقت دشمنوں کے بیچ میں جا گھستے ہیں. کون گھستے ہیں؟ گھوڑے جا کر کے گھس جاتے ہیں دشمنوں کے بیچ میں. اب دیکھو ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا وہیں جائے گا جہاں اس کا دل کرے گا، جہاں اس کا من کرے گا. گھوڑا وہاں جائے گا جہاں اس کا مالک لے کے جائے گا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا ویسے ہی خالی میدان ہو. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو عام میدان میں جنگ میں اللہ یہ کہہ رہا تو مسجد میں آ کے کھڑا ہو جا. کہ گھوڑا اپنی جان کی بازی لگا کر کے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے مالک کے ایسے تابع کر دیتا ہے، ایسے سرنڈر کر دیتا ہے کہ بھئی چاہے تلواروں کے سائے میں لے کے جا، یا درختوں کے سائے میں لے کے جا، یا دشمنوں کے بیچ میں لے کے جا، میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے والا ہوں. تو اب کتنی خوبیاں ہو گئیں گھوڑے کی، ہو گئی نا بہت ساری خوبیاں. اب اتنی خوبیاں بیان کرنے کے بعد میں اب اللہ نے تقاضا بھی کیا، دیکھ گھوڑا یہ بھی کرتا ہے اور تو کیا کر رہا، گھوڑا یہ بھی کرتا ہے دیکھ تو کیا کر رہا، گھوڑا یہ بھی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. اب جب اتنے سارے کمپیریزن ہو گئے، اب اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب آخر میں ایک بات بڑی کام کی، دیکھو کسی مالک نے گھوڑے کو پیدا تو نہیں کیا، ایسا تو ہے نہیں اس کے گھر گھوڑوں کی جو ہے فیکٹری یا فرم لگی ہوئی یا کوئی کارخانہ ہو کہ بھئی مہینے میں 2-4 گھوڑے بنا لیتا ہو. ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھوڑے کی ٹانگ لگائی ہو، ہاتھ لگایا ہو، ناک لگائی ہو، آنکھ لگائی ہو، یا بال اگائے ہوں، یا اس مالک کی وجہ سے گھوڑا سانس لے رہا ہو، یا اس مالک کی وجہ سے اس کی زندگی صحیح چلے. ایسا تو نہیں ہے. نہ اس کا مالک اسے پیدا کرنے والا، نہ اس کا مالک اس کی آنکھ لگانے والا، نہ اس کا مالک اس کی زبان لگانے والا. صرف یہ ہے کہ اسے خرید لیا ہے اور چارے وغیرہ کا انتظام کر دیتا ہے، اور رہنے کے لیے کوئی جھوپڑی ووپڑی کا انتظام کر لیتا ہے. بس اتنا سا انتظام کیا ہے، اور ایک گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہو گیا. ایک گھوڑا اپنے مالک کا کتنا بڑا شکر گزار ہو گیا، کتنا بڑا فرما بردار ہو گیا. اب اللہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے، میرے بندے دیکھ تو کچھ نہیں تھا، تجھے کچھ کس نے بنایا. کہ ایک منی کا خطرہ تھا، ماں باپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک تجھے دھویا نہیں جائے گا، جب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا، بے چین رہے گا کہ گندگی کو دھویا جائے. یہ تیری اوقات تھی، یہ تیری حیثیت تھی. میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پہنچایا، وہاں 9 مہینے تجھے پروان چڑھایا. بتا تیری ماں کے پیٹ میں تجھے کس نے پالا ہے؟ بتا تیری خوبصورت آنکھیں بنانے والا کون ہے؟ بتا تیری خوبصورت ناک بنانے والا کون ہے؟ تیرے دونوں جبڑوں کے بیچ میں زبان رکھنے والا کون ہے؟ کانوں میں یہ سننے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ اور دل میں دھڑکنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ ہاتھ اور پیروں میں طاقت رکھنے والا کون ہے؟ اور پورے اس سسٹم کو بغیر کسی مشین کے اور بغیر کسی دوسرے کی ضرورت کے بتا چلانے والا کون ہے؟ جواب یہی آئے گا، اللہ تو ہی ہے جو ہمارا رب. یہ باڈی ہو گئی. اب کھانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ رہنے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ بیوی بچوں کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ہمیں عزت اگر ملی ہے تو کون دے رہا ہے؟ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا رہا ہے تو کون بچا رہا ہے؟ ہمارے گناہوں پہ پردہ اگر ڈال رہا ہے تو کون ڈال رہا ہے؟ جدھر کو جا رہے ہیں پروٹوکول ہے، اور جدھر کو جا رہے ہیں آؤ بھگت ہے. یہ کون دینے والا؟ یہ سب رب دینے والا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے گھوڑے کے مالک نے اس کو صرف چارہ کھلایا ہے اور رہنے کے لیے تھوڑا سا گھر دے دیا. وہاں بھی مچھر لگ رہے ہیں، گرمی لگ رہی، سردی لگ رہی. مالک کوئی اتنی کیئر نہیں کرتا. میرے بندے میں نے تیرے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. کم سے کم تو میرا اتنا ہی شکر گزار بن جا جتنا ایک گھوڑا اپنے مالک کا ہوتا ہے. اتنا ہی شکر گزار بن جائے.
تو یہ اللہ گلا کر رہا اپنے بندوں سے. یہ کہتے ہیں نا یار میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو. کوئی باپ کی نافرمانی کرے کوئی بیٹا تو باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہے دیکھ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، اتنی مشکلوں میں کما کے کھلایا، پروان چڑھایا، تیری پڑھائی کری، اور آج تو میرا کہنا نہیں مانتا، آج تو میری بات نہیں مانتا. تو ایسے ہی اللہ یہاں اس صورت کے اندر اور ان آیات کے اندر اللہ اپنے بندوں سے گیلا کر رہا ہے کہ کم سے کم اتنا تو وفادار ہو جا جتنا ایک گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. بتاؤ یہ ٹاپک دل پہ چھونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہر کوئی بندہ اتنا ہی سوچ لینا تو پھر مجال ہے کہ بندہ دائیں بائیں ہو جائے ذرا سارا. اور ہر جانور کی یہی صورتحال ہے، ہر جانور کی یہی صورتحال ہے، ہر جانور اپنے مالک کے ساتھ ایسی وفاداری کرتا ہے. اب ایک کتے کو لے لیجئے آپ، ایک خبر میرے پاس آئی، خبر میرے پاس ایک آدمی کا انتقال ہوا، غیر مسلم ایک غیر مسلم تھا، وہ مر گیا. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی مسلمہ اسکول کے پاس قبرستان ہے وہاں دفن کر دیں، کربلا پہ دفن کر دیں، یا ایک قریب جہاں یا عیدگاہ پہ دفن کر دیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے. غیر مسلم جو ہمارے غیر مسلم اور ہندو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھاٹ پر لے کے جاتے ہیں، کئی کلومیٹر لے کے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں سے لے کے جاتے ہیں، ٹرالی اور پک اپ ڈی سی ایم وغیرہ میں وہ باڈی کو لے کے جاتے ہیں، وہاں لے آ کر پھونکتے ہیں. تو ایک ہندو کا جب انتقال ہوا اس نے ایک کتا پالا ہوا تھا. کیا پالا ہوا تھا؟ ایک کتا پالا ہوا تھا اس نے. تو جو پھر بھیڑ بھاڑ جب ہوئی اور کتا ادھر ادھر کو منہ تکتا پھر رہا ہے، سب دکھائی دے رہے ہیں لیکن مالک دکھائی نہیں دے رہا. سب دکھائی دے رہے ہیں. اب وہ ایسے گھستا بھیڑ میں آ کر کے جہاں کیسے کر کے اس نے اپنے مرے ہوئے مالک کا منہ دیکھ لیا، اس پہ نگاہ پڑ گئی. اب جب اس کے مالک کی جو پرتیکریا تھی ساری، وہ سارے جو کام تھا، کارروائی تھی ادھر لے جانے کی، جب کر کے جب اس کو اس میں رکھا اور جب ٹرالی یا کوئی گاڑی چلی تو ادھر سے بھی مالک کے پیچھے گھوڑا کتا دوڑ کر کے گیا. اور پھر جب وہاں پر اس کو لے جا کر کے پھونک دیا تو کتا وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. کتنا وفادار ہے. اسی طریقے سے ایک کتاب میں ہم نے واقعہ پڑھا، ایک مالک روزانہ آفس جاتا تھا تو کتا بھی اس کے ساتھ جاتا تھا، جب آفس سے واپس گھر آتا تھا تو کتا بھی اس کے ساتھ آتا تھا. اچانک اس کا اٹیک ہوا، مالک مر گیا. تو مالک کے مرنے کے بعد میں کتے نے چکر لگانا بند نہیں کیے. مالک کے مرنے کے بعد 6-7 سال تک کتا بھی ایسے ہی چکر لگاتا رہا. آفس جاتا تھا، آفس سے واپس گھر آتا تھا، 6-7 سال تک. وہ خود مر گیا لیکن چکر لگانا نہیں چھوڑے. تو جانوروں کی ان وفاداریوں سے، ان اداؤں سے یہ قرآن اور اللہ یہ ایک کمپیریزن کرتا ہے کہ کم سے کم تم اس سے اتنا ہی وفادار ہو جا جتنا ایک جانور اپنے مالک سے ہوتا ہے. کہ دیکھ اس کے مالک نے ادھر بلایا اسے تو وہ ادھر آ جاتا ہے. اب بتا میں تجھے 5 دن میں، ایک دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہوں اپنے گھر، تو کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. آجا نماز کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کتنی بار بلا رہا ایک اذان میں؟ ایک مالک اپنے کتے کو ذرا سی روٹی تو دیتا ہے نا، اور روٹی کیا دے کے بیٹھے، چل وہیں بیٹھ جا کے اپنی جگہ. فیملی میں تو جگہ نہیں دیتا. اور وہ ذرا سارے ٹکڑے پر اپنے مالک کا کتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے گھر کا کوئی ذرا سارا بچہ بھی نہ کتے کو مارے گا تو کچھ کہتا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، یہ اس گھر کا ٹکڑا کھایا ہے اس لیے میں وفاداری کر رہا ہوں. اور اجنبی اگر 7 فٹ کا بھی آ جاتا نا تو اس کو گیٹ کے اندر نہیں گھسنے دیتا. کتا کتنا بڑا وفادار ہے. وہی اللہ کہتا ہے کم سے کم اتنی وفاداری کر لے جتنا ایک کتا اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے. وفاداری یہی ہے کہ جہاں سے اللہ روکے، اللہ کے رسول روکیں، بندہ رک جائے، اور جہاں چلنے کو کہے بندہ چل جائے. اس سے بڑی وفاداری کوئی نہیں. یعنی کہ بندہ ایسا ہو جائے کہ مولا ہم دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن ہمارا ریموٹ تیرے اور تیرے نبی کے ہاتھ میں ہے.
جدھر کو چلیں چلائیں، جدھر کو روکیں روک جائیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو نبی تمہیں دے دیں، جو رسول تمہیں دے دیں وہ قبول کر لو، اور جہاں تمہارے اوپر بریک لگا دیں وہاں تمہارے اوپر بریک لگ جانا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، اور یہ اس بات کی شان ہے کہ ہاں یہ سچا پکا ایمان والا ہے۔ تو آج کی تفسیر کا پیغام اور میسیج یہی ہے کہ بھئی ہم اس گھوڑے کی ان اداؤں سے اور ان صفات سے اور ان خوبیوں سے یہ نصیحت حاصل کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کی وفاداری میں زندگی گزاریں گے، ہم بھی انشاءاللہ وہ کام کریں گے جو ہمارا رب کہتا ہے، ان کاموں سے رکیں گے جن سے ہمارا رب اور ہمارے رسول نے ہمیں روکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔